السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم سامعین، محترم بزرگ اور دوستوں، ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ربیع کے معنی ہے بہار کے، یہ بہار کا مہینہ حضور اکرم تشریف لائے تو پوری دنیا میں، زمین و آسمان میں بہار آئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے، عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک عالم میں 10,000 عالم ہے، 10,000 عالم کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا لفظ عربی لفظ ہے، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ رحمت کے معنی بہت زیادہ معنی آتے ہیں۔ رحمت کے معنی ہمدردی کے، رحمت کے معنی غمگساری کے، رحمت کے معنی ایثار کے، رحمت کے معنی سکون کے، رحمت کے معنی مواسات کے، رحمت کے معنی جو ہے ہمدردی کے، اور بہت سارے اس رحمت کے معنی آتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ مفسرین نے حدیث میں شریف میں ذکر کیا، محدثین مفسرین نے، کہ رحمت کا جو لفظ ہے اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، کسی پیغمبر کو رحمت بن کر نہیں کہا قرآن مجید کے اندر، کسی کتاب کے اندر۔ تو اللہ کے رسول اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کے عام معنی ہے جس سے آدمی کو راحت حاصل ہو، سکون حاصل ہو۔ اب جیسا بارش ہوتی ہے تو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو کیسے اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں ہوا کے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ تو رحمت کے کئی قسمیں ہیں، کئی درجات ہیں، کئی انواع و اقسام ہیں۔ باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے، استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے، مرشد کامل مرشد مرید کے لیے رحمت ہے، ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت ہے، بادشاہ عادل عوام کے لیے رحمت ہے، ضعیف آدمی کے، قوی آدمی ضعیف آدمی کے لیے رحمت ہے، کمزور آدمی کم جو ہے مفلس آدمی کے لیے مالدار رحمت ہے۔ والد اپنے بیٹے کے لیے رحمت ہے کہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بااخلاق بناتا ہے، اس زندگی سنوارتا ہے، اسی لیے والد بیٹے کے حق میں رحمت ہے۔ ڈاکٹر بیمار کے حق میں رحمت ہے کہ اس کا علاج کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ مرشد رحمت مرید کے لیے کہ مرید کو راستہ بتاتا ہے۔ مرشد کے معنی راستہ بتانے والے، مرشد کو ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، تزکیہ ظاہر تزکیہ باطن کرتا ہے۔ استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے کہ استاد پڑھاتا ہے، تعلیم سے مزین کرتا ہے، تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، تو استاد شاگرد کے لیے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے عادل بادشاہ ہے تو عوام کے لیے رحمت ہے، اس کی بادشاہت میں عدل ہے، انصاف ہے، آرام سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو بادشاہ و عوام کے لیے، رعایا کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کے اقسام ہیں بہت سارے۔ پیغمبروں کی رحمت کا معاملہ، پیغمبر کی رحمت ہے تمام گمراہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر و رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول کو بنا ہے کسی قوم کے لیے بھی پیغمبر کو بھیجایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خاص قوم کے لیے ایک پیغمبر آتے تھے، خاص خطے کے لیے ایک پیغمبر آتے تھے، خاص علاقے کے لیے ایک پیغمبر آتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے، سات و زمین سات و آسمان کے اندر تمام مخلوق اللہ کے رسول کی رحمت سے جو ہے بے مستغنی نہیں ہے، بے پرواہ نہیں ہے۔ جیسا رب العالمین ہے، تمام رب کا پروردگار ہے، اس کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت عام ہے، سب کے لیے رحمت عام ہے۔ تو رحمت کے بڑے مفہوم ہے بہت سارے،
رحمت کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ میں رحمت کو مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ گنہگاروں کے لیے رحمت ہے، کافروں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، گنہگاروں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ دیکھیے آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا سے جو زخم میں جو گئے وہ لوگ جنت میں باہر نکلیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان سے جو ہے ایک قابل سزا گناہ ہو گیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ معاذ کرو معاذ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر فرمایا، طہرنی یا رسول اللہ، اے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرے کو حج جاری کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، جاؤ۔ واپس جانے تھے، راستے میں دل کا کانٹا چبھ رہا تھا، پھر پلٹ کر آ کر پھر فرمایا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ توبہ کرو۔ پھر گئے، پھر راستے میں پھر دل کا کانٹا چبھا، پھر بے چینی شروع ہوئی، پھر واپس آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو یہ شخص جو ہے اس کا دماغ تو نہیں چل گیا، یہ شراب تو نہیں پیا ہے، ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے۔ بعد میں تصریح ہوئی، وضاحت ہوئی کہ انہوں نے قابل جو گرفت، قابل جرم حد جاری ہونے کا گناہ کیا تھا، لغزش ہو گئی تھی ان سے، تو لغزش کے پاداش میں ان کو سزا دینے کا حکم دیا گیا، ان کو سنسار کیا گیا اور جو ہے قابل جناح کی سزا دی گئی، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا اس میں انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام ایک دو تیسرے دن کے بعد چیمگویاں کرنے لگے، تبصرے کرنے لگے، معاذ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ معاذ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے سامنے آئے، مختلف باتیں کرنے لگے صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول بھی تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ معاذ کے بارے میں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ کی توبہ ایک طرف ہے، معاذ نے جو توبہ کی وہ ایک طرف ہے، پھر امت میں تقسیم کرے تو کافی ہے، اسی توبہ کی ہے معاذ نے۔ تو اللہ کے رسول ایسے رحمت بن کر آئے گنہگاروں کے لیے، اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے اللہ کے رسول۔ کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ پہلے پیغمبروں کی جو قومیں ہوتی تھیں، نافرمان ہوتی تھی، ان پر عذاب آتا، اجتماعی عذاب آتا تھا۔ اللہ کے رسول کے وجود بابرکت کی وجہ سے اجتماعی عذاب موقوف کر دیا گیا۔ چنانچہ ہم تاریخ و سیرت میں پڑھتے ہیں پیغمبروں کی واقعات میں کہ پیغمبروں کی جو قوم تھی، قوم نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا کہنا نہیں مانی، ان کی نافرمانی کی تو ان کو ڈبا دیا گیا، غرق کر دیا گیا پانی کے اندر پوری قوم کو نوح علیہ السلام کی۔ حضرت جو ہے عاد علیہ السلام کو ہوا اڑا کر لے گئی اور نیچے پھینک دی۔ حضرت قوم سمود کو، قوم رس کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ کسی کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر چنگڑ ماری، ایسی کڑک آواز لگائی کہ پورے لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور کیسے کیسے واقعات کافروں کی قوم کے اجتماعی جو عذاب آیا ان کو۔ حضرت جو ہے فرعون کو دیکھیے، پانی میں غرق کر دیا گیا فرعون کو، حامان کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور شداد کو جو ہے بجلی کی کڑک کی آواز سے مار گیا۔ اور کیسے واقعات ملتے ہیں ابابیل کے ذریعے، پرندوں کے جھوٹ کے ذریعے کعبۃ اللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو بتایا علماء نے فرق، پہلے قوموں کے اندر عذاب آیا تھا، اجتماعی عذاب آنا تھا۔ اب اللہ کے رسول کی امت کی رحمت کا یہ خاصہ ملا تمام امت کو، اجتماعی عذاب موقوف کر دیا گیا۔ انفرادی عذاب آ سکتا ہے، کسی کو کہ عذاب ہو سکتا ہے، اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اجتماعی عذاب موقوف کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک اونٹ آیا اللہ کے رسول کے سامنے، آنکھ سے آنسو جاری تھے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس کے بعد بیٹھ گیا، اللہ کے رسول سے بات کیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس کو کیا بات ہے، اس نے کہا میرے جو ہے مالک نے مجھ پہ ظلم کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے مالک کو بلایا، اونٹ کا مالک آیا، اس کو بلایا گیا اور اس نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ جو ہے یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم نے 20 سال اس کی خدمت لی ہے، اور اس کو جو ہے سامان اٹھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور 20 سال کے بعد تم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو لے جا کر جو ہے اس کے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، پھر انسانوں کے لیے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص علاقے کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، صرف ہندوستان کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام پیغمبروں کے، تمام جہاں کے والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا، عالم نہیں کہا کہ عالم ایک عالم کے لیے، صرف دنیا نہیں کہا گیا کہ دنیا والوں کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا معاملہ یہاں تک کہ غیر جو ہے جاندار چیز بھی آپ کی رحمت سے مستفیض ہوئی۔ چنانچہ واقعہ مسجد کا، مسجد نبوی کے اندر ابتدا میں جو ہے ممبر نہیں تھا، لکڑی سے اللہ کے رسول ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس کا نام تھا، اس عصا کا نام استون حنانہ۔ جب ممبر بنایا گیا لکڑی کا، وہ لکڑی کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا گیا۔ مسجد کے اندر نماز کا وقت ہے، خطبے کا ارشاد فرما رہے اللہ کے رسول، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تمام صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آ رہی رونے کی، بچے کی رونے کی طرح بلبلانے کی آواز آ رہی۔ تمام صحابہ کرام حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ سوکھی لکڑی عصا کئی دن ہوگا اس کو کاٹ کر، اب وہ رو رہی ہے، بچہ رو، ایسا بلال باضابطہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو منگایا، اس لکڑی کو، عصا کو اپنے گود میں رکھا، اس کو ہاتھ لگایا، اس کو تسلی دی، اس کو فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ کے فراق میں یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس کو یہ تسلی نہیں دیتا تو قیامت تک لکڑی روتے رہتی تھی۔ اللہ کے رسول کی محبت میں لکڑی کا یہ حال ہے، سوکھی لکڑی کے اندر یہ کیفیت اللہ نے پیدا فرما دی۔ لکڑی اگر جو ہے ہری بھری ہو تو وہ زندہ ہے، جو سبزی کے جھاڑ، لیکن وہ لکڑی ہری بھری نہیں، سوکھی لکڑی ہے۔ سوکھی لکڑی بات کر رہی ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، رحمت بن کر آیا اصحاب کے لیے، استون حنانہ کے لیے۔ اللہ کے رسول کے ایسے واقعات اتنے تاریخ میں ملتے ہیں کہ آپ یتیموں کے لیے بھی رحمت تھے اور عورتوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ کا رحمت عام تھی، عام رحمت آپ کی ہر طرف تھی۔ یتیم بچوں کے لیے بھی، ایک یتیم بچہ نماز کو تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول عید کا دن ہے، دیکھا کہ ایک بچہ گھوڑے میں کچھ چن رہا ہے، اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، پوچھا بیٹے، بولے ذرا آؤ، تمہارے لیے عید نہیں تو ہمارے قسمت میں عید کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ ہماری والدہ تھی، ہماری والدہ دوسروں سے شادی کر لی ہے، مجھے اب چھوڑ دیا، مجھے نکال دیا گھر سے، میں یہاں ٹھہرا ہوں کچھ کھانے کے لیے، لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے قریب بلایا، اللہ کے رسول کے آنکھ آنسو جاری ہو گئے آنکھ سے، وہ بچہ کے بھی آنکھ جاری ہو گئی، وہ بچہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول نے بلا کر کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ عائشہ تمہاری ماں ہو جائے، فاطمہ تمہاری بہن ہو جائے، حسن تمہارے بھائی ہو جائے، حسین تمہارے بھائی ہو جائیں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے فوراً فرمایا کہ رسول اللہ مجھے معاف کر دیے، میں نہیں پہچانا آپ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم چلو ہمارے ساتھ گھر کو چلو۔ اللہ کے رسول اس کو ہاتھ پکڑ کر گھر کو لے گئے اور فرمایا عائشہ کو، عائشہ اللہ نے آج عید کے دن ایک تحفہ دیا ہے، اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ اور نماز کو لے چلو۔ یہ اللہ کے رسول نے رحمت کا معاملہ فرمایا یتیم بچے کے ساتھ۔ یہ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا اور کمزوروں کی جو ہے ہمدردی کرنا، یہ رحمت کا آپ کا مظاہرہ تھا، رحمت کا مظہر تھا کہ ایک یتیم کے ساتھ ایسا آپ نے سلوک کیا۔ کیسے کیسے واقعات تاریخ میں آپ کے ملتے ہیں، سیرت کے کتابوں کے اندر۔ جنگ احد میں، طائف کے میدان میں لوگوں نے آپ کو ستایا، اتنا ستایا کہ آپ کی ایڑی مبارک میں خون سے بھر گئی، پیچھے سے پتھرے مارتے تھے اوباش بچے، اور وہ کہتے تھے کہ دیوانہ جا رہا ہے، دیوانہ جا رہا ہے، اگر تم کو پیغمبر بھیجانا تھا تم اس گھر ملے تھے، اللہ کو اس طریقے سے تانے تشنے دیتے تھے۔ اللہ کے رسول اس لیے گئے تھے طائف کے میدان میں کہ وہاں کے لوگ جو ہے مالدار لوگ ہیں، اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو چاہنے والے بھی، متبعین بھی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے بہت تکلیف دی، لیکن اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم جانتی نہیں ہے، ان کی مغفرت فرمایا۔ بعض روایت میں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ہدایت دے اس قوم کو، یہ جانتی نہیں۔ اسی طائف کے میدان میں سے اسی اللہ کے رسول کی دعا کا اثر ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے کے پیدائش ہے، اسی علاقے کے ہے، اللہ نے ایسا بہترین منصف پسند اور عادل بادشاہ بنا جس کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا کا یہ اثر تھا۔ تو اللہ کے رسول نے عام لوگوں کے لیے رحمت ہے، غریبوں کے لیے بھی رحمت ہے، امیروں کے لیے بھی رحمت ہے، سب کے لیے آپ کی رحمت عام ہے، سب کے لیے آپ کی، یہاں تک کہ قیدیوں کے لیے بھی آپ نے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار ہوئے، ان کو رات میں جو ہے رسیوں سے باندھ کر ان کو جو ہے جگہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول قریب میں آرام کر رہے تھے
کہ رات کا وقت گزر گیا، رات کا ایک حصہ، اس کے بعد اللہ کے رسول تمام صحابہ کرام تھکے ماندے سو رہے ہیں، اللہ کے رسول بے چین ہو رہے ہیں، ادھر ادھر کورٹیں بدل رہے ہیں۔ صحابہ نے ایک صحابی نے یا رسول اللہ خیریت تو ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، نہیں طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن عباس کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، مجھے نہیں آتی ہے۔ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعض روایت میں کہ نہیں آپ کو جاسوس بنا کر اس میں بھیجایا تھا، کچھ بھی ہو، ان کے رونے کی آواز نے مجھے جو ہے تکلیف میں ڈال دیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول جو ہے پھر ان کو حکم دیا کسی شخص کو کہ ان کی رسی جو ڈھیلی کر دی، رسی ڈھیلی کر دی گئی۔ اب پوچھا آپ نے پھر کہ رسی کی آواز، عباس کی آواز نیند کی نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے پوچھا عباس کی رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، کرانے کی آواز نہیں آ رہی، تو پوچھا کہ رسی جو کھول دی گئی، پھر فرمایا دوسرے صحابہ کی، دوسرے جو ہے قیدیوں کی بھی آواز آ رہی کرانے کی، تو کہ رسیاں کھول دو۔ وہ قوم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، مسلمانوں کو ختم کرنے آئی تھی جنگ بدر میں، 1000 کا لشکر، مکی کا قریش کا لشکر کے، وہ اچھے بڑے سردار بھی تھے اس میں، اچھے مالدار لوگ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جو جانی دشمن تھے، جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے کہا کہ تم مت کھاؤ، صحابہ کو کہا کہ تم ہمارے مہمان ہیں، تم یہ ہمارے مہمان ہیں۔ قیدیوں سے کہا، فرمایا آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے لیے کہ ہمارے مہمان، ان کو کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، تو صحابہ لنگے رہے، کپڑے ان کو دے دیا پہننے کے لیے، اور خود نہیں کہے، کھجور کی گٹلیاں گھولتے رہے اور ان کو کھلاتے رہے۔ جنگ بدر کے جو قیدیاں تھے کفار قریش کے، اللہ کے رسول کا رحمت کا معاملہ ایسا تھا کہ رحمت للعالمین، قرآن اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہاں والوں کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے ہیں، تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ تو آپ نے ہر شخص کے لیے، ہر آپ کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پہلو پر تو آپ کی رحمت کا پرتو نظر آتا ہے۔ ایک صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کفارہ ادا کرو، اس نے فرمایا کہ میرے اس کفارے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ روزے رکھو، انہوں نے کہا روزے رکھنے کے اندر طاقت نہیں ہے، تو ایسا کرو کہ گھر کو جا کر جو ہے تھوڑے کھجور جو ہے تقسیم کر دو لوگوں کو، تو آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، تو صدقے کچھ کھجور آئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا، فرمایا تقسیم کر دو۔ تو اس گنہگار صحابی سے گناہ سرزد ہوا تھا، روزے کی حالت میں انہوں نے جمع کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ کے رسول نے ان کو جو ہے کھجور دے کر معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول ہنسنے لگے اس صحابی کا معاملہ دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا اسی لیے رحمت کا معاملہ ہے، رحمت کا معاملہ تمام امت کے لیے اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول کا رحمت بنا کر وہ امت بھی رحمت والی ہے، امت بھی ہم خوش قسمت والے ہیں کہ ایسے رسول کے، رحمت کے رسول کے امت میں ہم پیدا ہوئے۔ ہمارا معاملہ بھی رحمت کا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا، ترس کا، ہمدردی کا، غمگساری کا، مواسات کا اور سکون کا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا۔ اللہ کے رسول کا پیغام یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کے رحمت کا معاملہ عام تھا، پھر یہ رحمت تو دنیا میں تھی، لیکن آخرت میں اور زیادہ بہتر ہوگی آپ کی رحمت کہ قیامت جب قائم ہوگی، حشر قائم ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں شخص ہوں، میں اٹھوں گا قیامت کے دن، انا خطیب میں خطیب ہوں، میں اٹھوں گا۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق اٹھیں گے اور عمر اٹھیں گے، سیدھے ہاتھ میں ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، میرا بائیں ہاتھ عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق جمع ہو جائے گی، گرمی سے، اس کے شدت کی وجہ سے تمام لوگ پریشان رہیں گے۔ محشر کے دن اب پوچھیں گے کیا کیا جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس گئے کہ سب کے آبا و اجداد ہیں، پیغمبروں کو بھی ان سفارش کیجئے، انہوں نے دوسرے پیغمبر پر بھیجایا، نوح علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام دوسرے پیغمبر پر بھیجائے، دوسرا پیغمبر دوسروں پر بھیجایا، ایک کے بعد پیغمبر بھیجاتے رہے، ایک کے بعد ایک بھیجاتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی قوم، بنی اسرائیل کی آپ جو قوم ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، بزرگ کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو پیدائش تم سے جو بینا کر دیتے تھے، کس طریقے سے تم جو ہے آج جو ہے حساب کتاب کو جلدی کرنے کا حکم دیجیے، اللہ سے گزارش کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول وہاں ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جاؤ۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر لوگ کہیں گے قیامت کے دن یا رسول اللہ شفاعت کیجیے، شفاعت کیجیے، ہماری حالت بہت غیر۔ فرمایا اللہ کے رسول انا لہا، ہاں میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں، میں اہل ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد میں اللہ کے دربار میں ایسا جو سجدہ ریز ہوگا، ایسی دعا کرا، ابھی زندگی میں کبھی دعا نہیں کرا،
اللہ کے رسول سے دعا فرمائی، یا محمد، اللہ کے رسول کے حمد بیان کی، تعریف بیان کی، اور ایسے لمحات میں، ایسے واقعات میں اللہ کے رسول سے پوچھا کیا یا ارفع راسک سل توتی اشفا تشفا، سل راسک اشفا تشفا تشفا، سل، آپ سوال کیجئے، اور سر اپنا سر آپ کا سر مبارک اٹھا دیجئے، آپ سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفاعت کیجئے، آپ شفاعت قبول کی جائے گی۔ جس کے دل میں رائے برابر میں ایمان ہوگا اس کی شفاعت کریں گے اللہ کے رسول۔ جس کے دل میں جو گیہوں برابر میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں رائے ذرا برابر میں ایمان ہوگا، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ بہت ساری قوم کو جو دوزخ میں چلے گئی، دوزخ سے نکالے جنت میں داخل کریں گے، آپ پہ شفاعت ہوگی، تو آپ کی شان اور زیادہ وہاں بلند ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رحمت کا مظاہرہ وہاں ہوگا۔ اس دنیا میں تو رحمت کا مظاہرہ، رحمت بنا کر آئے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے رحمت کا حصہ ملا، لیکن آخرت میں اور رحمت کا مظاہرہ ہوگا اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول کی شفاعت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ کی شفاعت دنیا میں بھی ہے، آپ کی رحمت کا معاملہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ آپ دو رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور رحمت کا حصہ خاص ہے، اور رحمت کے لیے تمام امت کا معاملہ بھی رحمت کا ہونا چاہیے، جیسا اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو رحمت کا معاملہ کیا، آپ نے کردار پیش کیا۔ جنگ احد کے موقع پر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ گڑھے کی طرح میں آ کے گر گئے گڑھے کے اندر، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا، اور اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اٹھائے، اور یہ افواہ پھیلا دی مدینے میں ایک شخص نے، منافقین نے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول مارے گئے۔ تمام صحابہ حیرت میں پڑ گئے، وہ حیرت میں تھے۔ اللہ کے رسول نے جب ایسے حالت میں جسم پہ خون جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر خون کا ایک ٹپ کا زمین پہ گرے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی پیغمبر کے۔ تمام صحابہ کرام جو خون کر رہا تھا وہ خون کو استعمال کر لیا، کھا پی لیے، چاٹ لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم نہیں جانتے، ان کو بخش دے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے چچا شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ تقریباً شہید ہوئے جنگ احد میں، جلیل القدر صحابہ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ظالم قوم کے لیے جنگ احد میں 3000 کا لشکر بھی ان کے لیے کر آیا تھا، مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم نہیں جانتی، ان کو بخش دے۔ اے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ آج نہیں ایمان لانے لگے، اس کے بعد یہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا معاملہ رحمت کا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کے بلانے والا۔ علامہ حالی نے بہت زبردست اشعار نعتیہ اللہ کے رسول کے شان میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی رحمت کا حصہ ملے، اللہ کے رسول کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، واقعی جیسی محبت ہونی چاہیے۔ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو اپنا نمونہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغث، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔